والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ پیارے اسلام بھائیو، سب سے پہلی تو میں بات عرض کروں گا کہ آج میری بہت بڑی خوش بختی ہے کہ میں علماء کرام کو اپنا سبق سنانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اور دوسرا میں ایک بات عرض کروں گا، ہم سب اس محفل میں حاضر ہیں۔ اس محفل میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ میں حضرت صاحب کے مشنوں کو ہاتھ لگا کر ایک بات عرض کروں گا، ہم ایسی محافل کا مقصد یہ سمجھتے ہیں، محفل میں آئے، دو چار نعتاں سنیاں، ہاتھ ہلائے، نعرے لائے، لنگر کھادا تے مچھاں نوں تا دیندے آؤ گئے۔ یار کیا یہی مقصد ہے محفل میں آنے کا؟ ہم محفل میں بیٹھ کر جو سنتے ہیں، ادھر سے سنتے ہیں، ادھر سے نکال دیتے ہیں۔ حضرت صاحب میرا عقیدہ ہے 100 محفلوں میں چلے جاؤ اور عمل کسی بات پر نہ کرو، اس سے بہتر یہ ہے ایک محفل میں جاؤ اور اس پر عمل کرو۔ اگر آپ کو میری بات سے اختلاف ہے کہ حافظ صاحب صحیح نہیں کہہ رہے، تو میں دلیل کے طور پر ایک واقعہ پیش کروں گا، اور میرا خیال ہے یہ واقعہ ہر بندے نے پتہ نہیں کتنی مرتبہ سنا ہوا ہے، لیکن عمل نہیں ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ میدان جنگ میں ہے، اپنے مد مقابل کو نیچے گرا لیتے ہیں، اس کے سینے پر سوار ہو کے لگے اس کی گردن کاٹنے، تو اس نے آپ کے چہرے پر تھوک دیا۔ کیا کیا؟ اونچی بولو یار۔ آپ نے اس کو کیا کیا؟ تھوڑا سا میں آواز سے سننا چاہتا ہوں، کیا کیا؟ ایک مرتبہ پھر بولو۔ وہ کہنا ہے کہ آپ نے مجھے چھوڑا کیوں ہے؟ میں نے تو آپ کے ساتھ زیادتی کی، آپ کے چہرے پر تھوکا۔ حضرت صاحب سیدھی سی بات ہے، کوئی ہمارے چہرے پر تھوک دے ہم کیا کریں گے؟ ہم تو اس کو چھوڑیں گے نہیں، حالانکہ یہ ہمارا چہرہ ہے جس کو دیکھ کے نحوست آتی ہے، اور وہ علی کا چہرہ ہے جس کا دیکھنا بھی عبادت ہے۔ جس نے اس چہرے پر تھوکا، آپ نے اس کو کیا کیا؟ یار تھوڑا سا میں آواز سے سننا چاہتا ہوں، جب آپ آواز سے بولو گے مجھے اس بات پر یقین ہوگا کہ آپ کو اس واقعے کا پتہ ہے۔ آپ نے اس کو کیا کیا؟ اس نے کہا کہ مجھے آپ نے چھوڑا کیوں ہے؟ تو علی کے نام پر آواز اونچی کرنے والوں، نعرہ تکبیر پہ آواز ہولی، نعرہ رسالت پہ ہولی، اور علی کے نام پر آواز اونچی۔ میں نہ تو نعرے کا مخالف ہوں، نہ آواز اونچی نیچے کا مخالف ہوں۔ مجھے دکھ کس بات پر ہے
میں کہتا ہوں جس علی کے نام پر آواز اونچی کرتے اس کے نقش قدم پر کیوں نہیں چلتے؟ یار علی کا نعرہ لگاتے ہیں اور ان کے نقش قدم پر نہیں چلتے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب سنتی فقد احبنی کان معی فی الجنہ. فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی، جس نے میری سنت سے محبت کی، اس پر عمل کیا، جس نے سنت سے محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی، اور جس نے میرے ساتھ محبت کی کل بروز قیامت جنت میں میرے ساتھ جائے گا. اس سے پتہ چلا جو علی کے طریقے سے محبت کرے گا وہ علی سے محبت کر رہا ہے، اور جو علی سے محبت کرے گا وہ علی کے ساتھ جنت میں جائے گا. اور حدیث پاک میں جو جس سے محبت کرے گا قیامت کے روز اسی کے ساتھ اٹھائے گا. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، وہ کہنے لگا جی آپ نے مجھے چھوڑا کیوں ہے؟ آپ نے مجھے علی کے نام پر آواز اونچی کرنے والوں ذرا علی کا جواب سنو. آپ نے ارشاد فرمایا جب تو میرے مد مقابل آیا تھا تو میرے پیش نظر اللہ کی رضا تھی. میں نے تجھے نیچے گرایا، میرے پیش نظر اللہ کی رضا تھی. اور جب میں تیری گردن کاٹنے لگا میرے پیش نظر اللہ کی رضا تھی. اور جب تو نے میرے چہرے پر تھوک دیا میری ذاتی دشمنی بیچ میں آ گئی. اور علی کی تلوار کبھی ذات کے لیے نہیں اٹھی، رب کی رضا کے لیے اٹھی. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر یا رسول اللہ. اب میں ہاتھ باندھ کر ایک بات کہوں گا، جھوٹ نہیں بولنا، بات سچی کرنی ہے. آج ہمارے خاندان میں جتنی لڑائیاں ہیں اللہ کی رضا کے لیے ہیں یا ذات کے لیے؟ تو کس منہ سے علی کا نعرہ لگا رہے؟ یار پورے مجمع میں کوئی تو ایک بندہ ہاتھ کھڑا کر کے کہے میں اپنے بھائی کو اس لیے نہیں بلاتا کہ وہ بے نمازی ہے، وہ شراب پیتا ہے، وہ زنا کرتا ہے، وہ سودی کاروبار کرتا ہے، بیوی کو طلاق دے کے پھر گھر میں رکھا ہوا ہے، اس لیے میں نہیں بلاتا. لڑائی ہے تو اس لیے تو میرے پتر کی شادی تے نہیں آیا. میں تیرے پتر کی بیاہ 1000 دیتا تو 500 دے کے لڑائی شروع. مجھے سبق سنانے کا موقع مل رہا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مسلمان کے لیے حلال نہیں اپنے بھائی سے 3 دن سے زائد قطع تعلق کرے. کتنے دن جی؟ اتنے 3 دن سال گزر کے نہیں بلا نہیں بلا پرواہ نہیں ہے. اور اگر کوئی 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کرے گا فرمایا خطرہ اس کا خاتمہ خراب نہ ہو جائے. اور جس نے اپنے بھائی سے 1 سال تک قطع تعلق کیے رکھا ہے ایسے ہے جیسے اس نے بھائی کو قتل ہی کر دیا. اچھا میرا ایک مرتبہ نا ایک جگہ حضرت صاحب بیان تھا تو ایک نوجوان لڑکا جو ہے نا وہ مجھے کہنے لگا حافظ صاحب میں اپنے رشتہ داروں سے صلح کر لوں گا. کیا کر لوں گا؟ میں کہ یار لڑے کیوں سو؟ کہنے لگا حافظ جی اسی شادی تے گئے نا انہوں نے ساڈے نالیاں دے سامنے شیشے دا گلاس رکھیا ساڈے سامنے لوہے دا رکھ دیتا. اس کو لڑائی سو. اچھا یار علی کے ماننے والے سارے موجود ہیں. اگر تو علی کو سچا مانتے ہو تو پھر لڑائی برقرار رکھنی چاہیے کہ صلح کر لینی چاہیے؟ اونچی بولو یار. یار مزیداری تو تب ہے ہم بیان سن کے جائیں اور جا کے گھر میں فون کریں اپنے رشتہ داروں کو اور جن سے ہو سکتا جا کے معافی مانگیں بھائی غلطی تجھ سے ہوئی ہے یا مجھ سے ہوئی ہے میں اللہ کی رضا کے لیے تجھے معاف کر رہا ہوں. مزیداری تو پھر ہے نا. صلح کر لیں گے
نہیں آواز نہیں آ رہی. نہیں آواز نہ آنے کی وجہ بھی بتلاؤں. صلح کرنے سے رب راضی ہوتا ہے, لڑائی کرنے سے شیطان چاہے گا ہم سے رب راضی ہو جائے. وہ کہتا چھڑ مولوی دیاں گلاں, ایویں گلاں مار دینے. میں اپنے بھرا نوں پڑھایا لکھایا, وہ دی پرورش کی, وہ دی کاروبار کا, وہ دی ویاہ کرتا, انہوں مکان بھی بنا کے دیتا. ہن میرے سامنے کیویں معاف کر دیا؟ یہ لڑائی کی وجہ ہے نا. تو یار میں ایک ہاتھ بن کے ایک بات کہاں گا, تسی بھرا نوں پرورش بھی کیتی, پڑھایا لکھایا, وہ دی شادی بھی کیتی, مکان کاروبار سب کچھ کر دیتا. ایدا اجر بھائی کو لینا جی کہ رب کو لینا؟ کچھ ہی بولو. تو پھر بھرا نال لڑائی کا دی, لڑائی تو ختم ہو گئی. یار حضرت صاحب میرے گھر تشریف لے آن, میں انہاں نوں کھانا کھوا دیاں. ایدا اجر میں انہاں کو لینا, حضرت صاحب کو لینا کہ رب کو لینا؟ تو جی میں حضرت صاحب کو لاواں میں نے پانی نہ پوچھن تو میں لڑنا چاہیے. لڑائیاں یہ کادیاں نے, اسی تو لڑائیاں نے. اچھا چلو اسی تھوڑا جنا سودے بازی کر لیے. سودے بازی جن سودا قبول ہوئے صلح کر لے, جن نہیں قبول نہ کرے. کیا تانوں اے سودا قبول ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا صلح چ پہل کرے گا جنت چ بھی پہلے ہی جائے گا. اچھا حالے بھی اگر دل نہیں نا صاف ہویا تو ایک اور چھوٹا ہی نہ واقعہ سی. اور نہیں حافظ صاحب میرے بھرا نے مینوں ماریا کٹیا ہے, مینوں گالاں کڈیاں, مینوں ذلیل کیتا, خاندان چ گنیا کیتا, میں کیویں معاف کر دیاں؟ میں کہ پیار نہ بہت تو کتے دیندا, پیار نہ بہت بوندا تے تو میں نہ باہر نہیں دیندا تو. چلو بس مدینہ ایدھا گل کرو. نعرہ حیدری. اچھا ایدھا بھی جواب سن لو. میں کہ یار اسی تے اس نبی نو منن والے ہاں جنہاں نے اپنے چچا دے کلیجے چبان والی نو بھی معاف کر دیتا. کیا تیرے بھرا نے اس تو بھی بڑا ظلم کیتا وے؟ یار فتح مکہ تے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک اشارہ انہاں سارے دیا گردناں اڑا سکدا سی. او وحشی بن حرب, لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جاؤ میں تانوں ساریاں نو معاف کر رہا ہوں. اور دوجی گل ایک اور بڑی پیاری سنا دیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ ایک غلام حاضر ہویا. کون حاضر ہے جی؟ پہلے وقت غلاماں نال کی ظلم و زیادتی تسی سمجھ رہے ہو گے. عرض کرنے کا یا سر میرا مالک میں نے ماردا بڑا وے. سرکار نے وہ دے مالک نے بلا لیا. ہاں بھئی تو اپنے غلام نو ماردا کیوں میں؟ عرض کرنے کے یا رسول اللہ وسلم اے غلطیاں بڑیاں کرتا وے. کی کرتا وے؟ تھوڑے جی اچھی آواز ہو گئی. فرمایا کرے غلطیاں کر دیا تینوں معاف کر دیا کر. کیا کر رہے؟ اچھا ساڈے منہ چوں معافی دا لفظ بھی نہیں نکلدا کیونکہ ساڈی ڈکشنری معافی دا لفظ ہے ہی نہیں. اچھا کہنا تو میری داڑھ تھلے آل ہے صحیح, پھر ایک دیکھ میں تیرا حشر کی کرنا ہوا. ہائے ہائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر یہ غلطیاں کر دے تو انہیں کیا کریا کر؟ کچھ ہی بول دے ہو یار. وہ کو عرض کرتا ہے یا رسول اللہ وسلم میں دن چ ایک دفعہ معاف کراں, 2 دفعہ معاف کراں, 3 دفعہ معاف کراں, یہ غلطیاں بڑیاں کرتا ہے, میں روز کنی دفعہ معاف کراں؟ فرمایا جنی دفعہ تیرا مالک تینوں معاف کرتا. یار میں کہنا سارے مجمع والے اور سٹیج والے سارے ایماندار نہ دسو
اگر رب تعالیٰ ساڈیاں غلطیاں تے سانو پھڑن لگ پوے اسی ایک صاحب ہی لے سکتے ایک قدم ہی چلتا یار رب تعالیٰ سانو قدم قدم تے معاف کرے تے اسی بندے نو معاف کرنے واسطے تیار نہیں ہے. حسب ایک تفسیر ہے صراط الجنان ادھر ایک بڑا پیارا واقعہ لکھا ہے بڑا پیارا یار میرا ایک حسن ظن ہے اگر کوئی توجہ نہ سن لوے تے آج اپنے گھر جا کے رشتہ داراں نال صلح کر لے گا. کی کر لے گا؟ ایک بندہ سی نا بڑا ہی غریب اینا غریب کے بیچارے دا دال روٹی مشکل نال چلدا سی وہ تو دل چ بڑی خواہش سی کدی میں بھی گوشت کھاواں گا کدی میں بھی انہیں پیسے جمع کرنے شروع کر دیتے 5-6 مہینیاں بعد اینے پیسے کٹھے ہوئے کہ ایک پائیا گوشت لایا کنا بڑا خوشی خوشی آ کے بیوی نے دیتا لے تو گوشت پکا میں آج گوشت کھاواں گا. یار یہ واقعہ دل دے کناں نال سننا لگا جی دل دے کناں نال سننا لگا جی. اور ایک اور میں تانوں خوشخبری سنا دیا جڑا یہ واقعہ سنے تے عمل کرے او دا گھر امن دا گہوارہ بن جائے گا گھر چوں لڑائیاں ختم ہو جان گیا. انہیں بیوی نو لیا کے گوشت دیتا تے کہنے لگا کہ تو گوشت پکا آج میں گوشت کھاواں گا. اتفاق دی گل ہے بیوی نے گوشت پکایا تے نمک بہتا ہو گیا کوڑا ہو گیا اینا کوڑا کہ انہیں پہلا لقمہ کھادا تے سارا ہی منہ کوڑا ہو گیا ایک غصے چ لال پیلا ہو گیا. سوچیا میں اپنی بیوی نو مارا انہیں میرے 5-6 مہینے دی کمائی نو لون لا دیتا ہے. سوچیا میں نے مارا. اچھا تھوڑی دیر بعد وہ دل چ خیال آیا جیسی غلطی میری بیوی کو ہوئی ہے ایسی غلطی میری ماں کو بھی تو ہو سکتی ہے میری بہن کو بھی ہو سکتی ہے میری دھی کو بھی ہو سکتی ہے. اگر کوئی ان مارے تو میرے دل تک ہی بیتے گی ابھی تک کسی دی لگتی ہے. میں کہنا حضرت صاحب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ساریاں حدیثاں ایک طرف سرکار دی حدیث مبارکہ دے صرف اینے جنہیں حصے تے عمل کر لو نا لو ہر کار امن دا گہوارہ بن جاوے. او حدیث دا ٹکڑا کیڑا وے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تسی اونی دیر تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جنی دیر اپنے بھرا واسطے وہ چیز پسند نہ کرو جڑی اپنے واسطے پسند کر دیو. اچھا دا مطلب کی ہے یا جننے بھی تسی بیٹھے ہوئے جی کیا تاڑے چو کوئی چاہنے ہو دی تھی انہوں کو گالاں کڑے اچھی بولو یار ان کو تقیدے کے باہر کڑے ان کو تانے مینے مارے تو جڑی تاڑے کار بیوی ہوئی تو کسے دی تھی لگ دی کہ انہوں گالاں کر دے جی. یار ایک شیشے دا گلاس ہے سار کو نہیں ٹوٹ سکتا وہ شیشے دا گلاس بیوی کو ٹوٹ جائے ہوتے کیوں کیا مٹائی جاندی ہے وہ انسان نہیں. یار اینا سوچ لیا کرو میری بیوی دی جگہ تے میری بیٹی ہووے اور کوئی ادھے نال او سلوک کرے جڑا میں دے نال کرنا وا میرے دل تے کی بیتے گی یار وہ بھی تے کسے دی بیٹی لگ دی او دے دل باپ دے دل تے کی بیتی ہے. سبحان اللہ اکبر. پھر انہوں نے سوچا میری خالہ کو غلطی ہو جائے میری مامی کو غلطی ہوئے اگر کوئی انہوں مارے میرے دل تک ہی بیتے گی یہ بھی تو کسی دی لگ دی ہے. آخر چ پتہ کی سوچتا ہے کہنا سارے رشتے ایک طرف رہ گئے یہ رب دی بندی بھی تے ہے نا کی ہے کچھ بولو یار یار ایسے تو کسی نے کوئی اختلاف نہیں لگا یہ رب دی کچھ بولو سارا کی کہنے لگا میں اگر ماراں گا تو رب ناراض ہو جائے گا. انہیں بیوی نو معاف کر دیتا کی کرتا میں پھر گل کہنے لگا وہاں ساڑھے منہ چوں معافی دا لفظ بھی نہیں نکلتا.
اسی معاف کردے ہی نہیں. اور اگر کرنا بھی پہ جائے پتہ کیویں معاف کریدا ہے؟ پہلے رشتہ دار کٹھا کریں گے, وہ چن گندیاں کریں گے, پھر محلے دی کونسل کٹھی کریں گے, وہ چن گندیاں کریں گے, پھر دوست احباب دی محفل کٹھیاں کر کے ان چ گندیاں کریں گے, پھر آخر کہا جا تینوں معاف کیتا ہی. اچھا انہیں پتہ کیویں معاف کیتا؟ انہیں پتہ کیویں معاف کیتا؟ چپ کر کے گیا تے سارا کوڑا گوشت چک کے لے آیا, سارا کوڑا کلا ہی کھا گیا تاکہ اے بچ گیا تے کسی نے چکھ لیتا جو ان پتہ کہ کوڑا ہو گیا میں. انہیں کسی نو پتہ ہی نہیں چلن دیتا, نہ بیوی نو کیا, نہ رشتہ داراں کسی نو بھی نہیں کیا, چپ کر کے کھا گیا تے کنوں کن خبر. یار حضرت صاحب بیٹھے ہوئے, میں سبق سنا رہا ہوں, میں چاہتا ہوں میرے کو موقع بڑا اچھا, میں زیادہ سبق سنا لوں ہے. حضرت صاحب ایک میں دکھ دی گل کرنے لگا ہوں. سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ چ جدوں کوئی تحفہ نذرانہ پیش کردا سی تے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تناول فرماندے سی تے صحابہ کرام نو بھی تقسیم کردے سی. ایک دفعہ مائی کھیر پکا کے لے آئی, اور کی پکا کے لے آئی؟ سرکار سے وہ ساری کھیر کلے تناول فرمائی, کسی نو نہیں دیتی. مائی بڑا خوش, واہ 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 واہ, سرکار نو میری کھیر نہیں پسند, کلے ہی کھا لی, کسی نو دیتی نہیں. مائی خوشی خوشی واپس چلے گئی. صحابہ کرام حیران, یاسنا آج سانو نہیں ملی. فرمایا مٹھے دی جگہ نمک پا کے لائے سی, اگر میں تاندے نہ تو کہنا کوڑی بڑی ہے تو مائی دا دل ٹوٹ جانا سی. میں مائی دا دل رکھن واسطے کوڑی ساری خود کھادی. یار اسی چوری کھانی والے حدیثاں تے عمل کرنے ہاں, اس کوڑی کھان والے تے کون عمل کرے گا یار؟ ساڈے واسطے نہیں. شان مصطفیٰ یار کدی گھر دا کوڑا سالن چپ کر کے کھادا جی؟ ایتھے تے چھابی ہو جا رہی ہے, چنگیر ہو جا رہی ہے, بیوی نو گالاں کڈیاں جا رہی نے. یار کیا ساڈے واسطے یہ حدیث عمل نہیں کر رہی ہے؟ بہرحال یہ سارا کوڑا گوشت کلا ہی کھا گیا, کسی نو کنوں کان خبر اچھی بولو. پھر ایک وقت آ گیا, کل نفس, ہر ایک نفس نو موت دا ذائقہ, موت آ گئی, فرشتے آ گئے, سارا نامہ اعمال چیک کیتا, دیکھا کوئی نیکی نہیں, سارا نامہ اعمال گناہاں نال بھریا ہویا وے. انہوں یقین ہو گیا کہ میرا ٹھکانہ دوزخ ہے, نیکی پلے کوئی نہیں گئی. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, فرشتے ہو نامہ اعمال جو کو نیکی نظر آئی ہے؟ یا اللہ نیکی ہے ہی کوئی نہیں, نیکی. رب تعالیٰ نے فرمایا ایک دفعہ پھر نظر مار لو, شاید کو نیکی نظر آ جائے. پھر نظر ماری, کوئی نیکی نہیں. یا اللہ کوئی نہیں. فرمایا تیسری دفعہ پھر نظر مار لو, پھر نظر ماری. عرض کرنے یا اللہ نیکی تے کوئی نہیں, البتہ ایک دفعہ اے دی بیوی کو نمک بہتا پہ گیا سی, تینے اے کہندے ہویا کہ رب دی بندی ہے, انہوں معاف کر دیتا سی. رب تعالیٰ نے شاہ فرمایا میں دے نالوں وڈا معاف کرنا, جاؤ میں دے سارے گناہ معاف کرنا. او خدا دے واسطے آؤ, اسی بھی اپنے رشتہ داراں نو معاف کر دئیے, ہو سکتا ہے انہاں نو معاف کرنا ساڈے واسطے ہی بخشیدہ زمان بن جائے. اگر ناراض نہ ہو تو ایک اور کوڑی جی گل کہہ دیا. اچھا پہلی گل میں عرض کراں کہ سرکار دا کوئی بھی فرمان کوڑا نہیں. تسی کہندے ہو تسی کیوں کہہ رہے جی؟ یار دودھ میٹھا ہوندا کہ کوڑا؟ تے جدوں بندے نوں بخار آ جاوے پھر کی لگدا وے؟ تے جنہاں نوں گناہاں دا بخار لگے نا انہاں نوں سرکار دا فرمان بھی کوڑا لگدا وے.
گل سمجھ آئیے نا؟ تو برداشت کر لو گے کوڑی گل؟ سبحان اللہ. یار جیڑے علی دے نعرے مار دے نے، علی دی تے ابتدا بھی مسجد ہے تے انتہا بھی مسجد ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھی بولو یار، ابتدا بھی مسجد. تھوڑی اچھی آواز دا بول دو یار. اگر میں غلط آتے تانو کھلی اجازت ہے، پر یہ مجمع چ کھڑے ہو کے کہ حافظ صاحب تسی غلط کہہ رہے ہو، میں سب دے سامنے معذرت بھی کراں گا، الفاظ بھی واپس لواں گا. یار جب میری گل سچی ہے تو پھر عمل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ سبحان اللہ. سب دی آواز نہیں آ رہی. جی جی چاہیے. علی دی ابتدا بھی مسجد ہے تے انتہا بھی. اسی مسیتے وڑ دے نہیں، باہر ہی بہ کے علی دے نعرے مار دے پے ہیں. یار میں غلط ہوں، میری چولی چھپاؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نشے نہ لینی نفرت، اینی نفرت کہ آپ نے فرمایا کہ دریا واغدہ ہوئے او چ شراب دا ایک قطرہ ڈگ جاوے، پھر دریا خشک ہو جاوے، اوتھے گھاہ اگے. فرمایا علی اپنی بکریاں نو گھاہ بھی کھوانا پسند نہیں کرے. نعرہ تکبیر، اللہ رسالت، رسالت، نعرہ حیدری. یار میں تہاڈے کولوں انصاف چاہواں گا، انصاف چاہواں گا. علی نو شراب کولوں اتنی نفرت جیسے بھنگ پی کے، چرس پی کے، شراب پی کے علی. کیا سادہ منہ اس قابل ہے بھی کس کے لیے علی کا نام لے یار؟ نہیں نہیں نہیں. اگر حضرت صاحب اجازت دو تو میں ایک اور چھوٹا جنا سبق سنا دیا. سبحان اللہ. علی دی ایک نماز قضا ہوئی سی. سبحان اللہ. علی دی ذکر بات کرو. اچھی بول دو تھوڑا ذکر جہا. بات کرو. وہ کیڑی قضا ہوئی سی پلا؟ اثر دسی. تھوڑا جہا اچھی آواز نہ بولو. یہ مطلب ہے علی ظہرین پڑھن والے نہیں سی، اثر اثر ویلے تو زور زور ویلے پڑھن والے سی. خدا را علی نال محبت ہے دیاؤ، پھر علی دے نقشے قدم تے چلا. اگر ظہرین پڑھی ہوندی تے اثر قضا، تھوڑا جہا اچھی بول دو یار، اثر قضا. یہ مطلب ہے علی زور زور ویلے پڑھتے سی، اثر اثر ویلے پڑھتے سی. اسی بھی الحمدللہ زور زور ویلے پڑھنے، اثر اثر ویلے پڑھنے. دا مطلب ہے علی سنی سی یار. سبحان اللہ. اصل گل غلط ہوئے، حوالہ غلط ہوئے، میں مجرم ہوں. اگر گل صحیح ہے تو پھر یار عمل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ میدان جنگ چ امیر لشکر نے گمسان دی لڑائی ہو رہی ہے. پہلے تو پتہ ہے سامنے آمنے لڑائی ہوندی سی. نماز دا ویلا ہو گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمان لگے اذان کو وہ یار نماز پڑھ لیے. اور اس کرنے لگے حضرت جی حالے اس طرح کرنا جنگ ختم نہیں ہوئی، یہ ختم ہوئے گی پھر تسلی نہ نماز پڑھیں گے. آپ چپ کر گئے. تھوڑی دیر بعد پھر فرمایا یار اذان کر پڑھ سی نماز پڑھیے. وہ پھر کہنے لگے جی حالے حملہ پسپا نہیں ہوا. آپ پھر چپ کر گئے. تیسری دفعہ پھر فرمایا بھائی اذان کہو نماز پڑھ لیے. پھر کہنے لگے جی حملہ پسپا نہیں ہوا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ چہرے تے جلال آ گیا. فرمایا نماز واسطے تے اسی جہاد کر لیا، نماز ہی نہ پڑھی تے ساڈے جہاد دا کی کام ہے. ہن اگر اجازت ہوئے تو میں ایک حدیث مبارکہ ہو اور وہ بھی میں ذرا سبق سنانا چاہنا ہوں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیڑا میرا امتی روزانہ 50 دفعہ، کتنی دفعہ جی؟ تھوڑے جہا اچھی آواز نہ بولے، حالے بھی سب دی آواز نہیں آئی.
جو میرا امتی روزانہ 50 دفعہ درود پاک پڑھے گا کل بروز قیامت میں خود او دے نال مصافحہ کروں گا. حضرت صاحب میں ایک دن نا ایویں بیٹھا سوچن لگ پیا. حضرت صاحب میں کہ نماز دے وچ بھی تے درود پڑھیا جاندا ہے ایسا ہی ہے نا جی. تو جدوں اسی دعا مانگنے ہیں دعا دی اول آخر بھی پھر اذان چ تے اقامت جدے سرکار دا نام آوے تے پھر بھی اسی درود. حضرت صاحب میری طبیعت اتنا خوش ہوئی میں کیلکولیشن کیتی تے میں دیکھا جڑا 5 نمازاں باقاعدگی نال پڑھدا بھی 50 مرتبہ درود با خود ہی پڑھ لیتا. دیکھو پتہ چلیا جتھے 5 نمازاں پڑھن والے نو ہور انعام اکرام سے نوازا جائے گا قیامت والے اونوں اے بھی انعام ملے گا سرکار دے نال مصافحہ کرن دی سعادت بھی حاصل کرے. حضرت صاحب ساڈے مغل پورے دے علاقے چ نا ایک دفعہ بادشاہ نال بڑی تباہی ہوئی. ایتھوں تو کرتے صدر ضیاء الحق سی اس ویلے وہ ساڈے مغل پورے دا دورہ کرن آیا. انہیں کونسلر نو نال لیتا تے علاقے دا دورہ کیتا. دورے درمیان انہیں کونسلر نال مصافحہ بھی کیتا تے کونسلر نے وہ تصویر اتا کے نا تے گھر رکھی ہوئی سی. جڑا بھی آندا کہندا دیکھو صدر نے میرے نال مصافحہ کیتا, دیکھو صدر نے میرے نال مصافحہ کیتا. میں کہ جڑا صدر نال مصافحہ کرے اور بڑی شان والا تے جڑا امام الانبیاء نال مصافحہ کرے وہ کتنی شان والا. حضرت صاحب میرا عقیدہ وے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جدے نال مصافحہ کرن گے وہ جنتی ہو جائے گا. کی ہو جائے گا؟ تھوڑا جا اچھی آواز میں. اگر کوئی دلیل پوچھے تو میں دلیل بھی عرض کر دیا. ہائے 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 میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے کول ایک کپڑے دا دسترخوان سی. جدوں یہ میلا ہو جاوے تے دھوندے نہیں سی اگ چ سٹ دیندے سی. میل جل جاندی صاف شفاف دسترخوان باہر آ جاندا. ایک دن کس نے کہا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے نو تے اگ جلا دیندی ہے ان کیوں نہیں جلا دی؟ وہ کہنا کہ سچی گل ہے کپڑے نو اگ ساڑ دیندی ہے لیکن جس کپڑے نسبت میرے آقا نے نال ہو جائے انہوں نہیں جلاندی. کہنے کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دسترخوان تے کھانا تناول فرمایا پھر اپنے دست اقدس نے یہ نال مس کر دیتا. اس دن تو بعد جدوں یہ میلا ہو جاوے میں اگ چ سٹ دینا وا میل تے سڑ جاندی ہے کپڑا تھوڑا جو اچھی آواز نہ بول کپڑا. اچھا اگر میری گل دی حالے بھی سمجھ نہیں آئی تو میں ایک اور دلیل دے دی ہو یار. معراج شریف دی رات جدوں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تے جلوہ فروز ہوندے نے تے جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایتھوں اگے تھوڑا جا اچھی آواز نہ بول دے گے ایس تو میں اگے اگر ایک بال دے برابر بھی اگے ودا تے میرے پر جل کے راکھ ہو جائیں گے نورانی پر جل کے راکھ ہو جائیں گے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل جتھے تیری انتہا ہو رہی اتھوں میری ابتدا ہو رہی ہے. جتھے تیری انتہا ہو رہی اتھوں میری. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اگے تشریف لے گئے اور جلے نہیں. جلے تھوڑا جا اچھی آواز میں بولے. یہ تو کی پتا چلا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نا نور جبریل دے نور تو بھی افضل تے اعلیٰ ہے. ابے ایسے واسطے اعلیٰ افضل لکھ دینے سب سے اعلیٰ اولا تھوڑا جو اچھی آواز میں سب سے اعلیٰ اولا سب سے بالا والا
ارے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور ہے سب رسولوں سے اعلیٰ۔ ملک کونین میں انبیاء تاجدار، اور تاجداروں کا آقا۔ حضرت صاحب کیسی کمال گل لکھی، فرماتے ہیں جن کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل، جن کی 1 بوند سے حوض کوثر بنی، 1 سے سلسبیل بنی۔ آپ لکھتے ہیں جن کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ارے ہے وہ رحمت کا دریا۔ اچھا حضرت صاحب میں ایک چھوٹا جنہ اشارہ کرن لگا ہوا، اسی ایت مان لیتا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دا نور جبریل دے نور تو بھی افضل تے آلہ وے، اس واسطے سرکار اگے تشریف لے گئے جلے تے جڑا آپ نے لباس پہنے سی ان تے جل جانا چاہیے سی، نہیں سمجھ لگی؟ کپڑا جڑا سی ان تے جل جانا چاہیے سی، ارے کپڑا بھی نہیں جلیا، کیوں نہیں جلیا؟ اس وجہ تے کہ نسبت میرے آقا نال ہو گئی تے وہ کپڑا اوتھے جا رہا وے جتھے جبریل بھی نہیں جا سکتا۔ سبحان اللہ۔ اگر اجازت دو تو ایک چھوٹا جا اشارہ اور کر دیں۔ سبحان اللہ۔ جس کپڑے دے نال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا دست اقدس، میں پھر اپنی ایک چھوٹی جی گل ریپیٹ کر دیا، میری گل غلط ہوئے، علماء کرامی موجود نے، حفاظ کرامی موجود نے، ترجمہ غلط ہوئے، حوالہ غلط ہوئے، میں مجرم۔ تو جے آیت بھی صحیح ہوئے، حوالہ بھی صحیح ہوئے، ترجمہ بھی صحیح ہوئے، سانو اپنا عقیدہ قرآن دے مطابق کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ تھوڑا جا اچھی آواز نہیں بولنا، جیڑی چیز قرآن تو واضح ثابت ہو جائے تو پھر سانو ادھر ادھر تھوڑا جا اچھی آواز دے بولو۔ ہن میری تھوڑی جی توجہ نہ گل سن لو، جس کپڑے دے نال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا دست اقدس تھوڑی دیر واسطے لگ جاوے، اس کپڑے نو اگ تے جس ماں دے شکم چ سرکار 9 ماہ تک جلوہ فروز رہے، اس ماں دی شان عالم کی ہوئے گا۔ مفتی صاحب کیوں نہ کچھ لوگ کہتے ہیں یار نماز ہی پڑھنی ہے جتنا مرضی پیچھے پڑھ لو، نماز ہی پڑھنی ہے یار جتنے مرضی پیچھے پڑھ لو۔ ہاں صاحب تسی جننے موجود ہو، عوام الناس سے بھی اور علماء کرام سارے، حسب کوئی بھی ساڑھے چو دعوے نال کہہ سکتا ہے میرے ماں باپ جنتی نے، سبحان اللہ۔ اچھی بولو۔ سبحان اللہ۔ اس دے باوجود کوئی صحیح العقیدہ سننی ساڑھے ماں پیو نو جہنمی کہہ دے اسی دے پیچھے نماز، یار جڑے تیرے ماں باپ نو جہنمی کہے او دے پیچھے تیری نماز نہیں ہونی، جڑا سرکار دے والدین نو جہنمی کہہ او دے پیچھے تیری نماز کی نہیں ہونی۔ اگر اجازت ہوئے تو ایک اور اشارہ کر دیا، سبحان اللہ۔ اے تھوڑا جنہ ذرا دل سنبھال کے سننا اشارہ، سنو گے نا؟ جس کپڑے دے نال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا دست اقدس تھوڑی دیر مس کر جاوے ان اگ، ایسے دست اقدس تے صحابہ کرام نے بیعت کی تھی، انہاں دا مقام کی ہوئے گا؟ یار قرآن پاک دا حوالہ دین لگا ماں 26واں پارہ سورہ فتح، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد رضی اللہ عن المومنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، بے شک اللہ تعالیٰ انہوں سارے تے راضی ہو گیا جنہاں نے درخت دے تھلے بیٹھ کے میرے محبوب دے ہاتھ بیعت کی تھی، ارے جنہ تے رب راضی تو راضی کیوں نہیں ہو رہا یار؟ سبحان اللہ۔ اس لیے ہمارا قیدہ ہر صحابی نبی، اچھی بول دیو، ہر صحابی نبی، یار تھوڑا جان میرے اپنے والوں نہ کہو، قرآن دے حوالے دے نال میں گل کہہ رہا ہوں، ہر صحابی نبی
سبحان اللہ بلکہ میں اگر ہور گل کراں تے صحابہ کرام دا مقام اس تو بھی اونچا جے. سبحان اللہ اسی سورہ فتح چ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. اے میرے محبوب جنہاں نے تیرے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے انج جویں انہاں نے رب دے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت سامی نعرہ وے ہر صحابی نبی جنتی جنت لیکن میرے نزدیک انہاں دا مقام اس تو بھی عرفات اللہ ہے. سبحان اللہ 11واں پارہ دوجا رکوع رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین تبعهم بإحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. فرمایا اے صحابہ کرام دا مقام ایڈا عرفات اعلیٰ وے جیڑا انہاں دے نقش قدم پہ بھی چلے گا رب انہاں تے راضی اور رب تعالیٰ انہاں نو جنت عطا کرے گا. یا جنہاں دے نقش قدم تے جنت ملدی ہے چلن نال انہاں دا اپنا مقام کتنا بلند ہوئے گا. حضرت صاحب میں ایک بندے نو سوال کر دیتا کی کیتا میں کہ یار تسی گھوڑے دا بڑا ادب کرتے ہو میں تھوڑا جہا سمجھا دو دی وجہ کی ہے. کہنے لگے حافظ صاحب تانوں پتہ نہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نواسی میدان کربلا چ گھوڑے تے سوار ہو کے گئے سی. سبحان اللہ میں کہ یار اتنے ریتلا علاقہ سی اتنے ریتلے علاقہ چ گھوڑا کم تے نہیں دینا اونٹ کم دینا. چلو جی تسی کہندے ہو گھوڑا وچ اسی مان لینے ہیں چلو ٹھیک ہے آمن نہ صدق نہ لیکن جس گھوڑے دا تسی ادب کر دے اسے تے نہیں بیٹھے جڑا اج گھوڑا وے اے تے سرکار دے نواسے دا بہنا ثابت نہیں تھوڑا جہا اچھی آواز نہ بولے. میں پھر گل ریپیٹ کرنا میری گل غلط لگے یار کھڑے ہو کے کہو حافظ صاحب تسی غلط کہہ رہے جی. اس گھوڑے تے انہاں دا بیٹھنا ثابت نہیں. میں کہتا کیوں ادب کر دیو کہنا جی ٹھیک ہے میں ماننا وا اے دے تے نہیں بیٹھے لیکن وہ دی نسل تو تے چلا آ رہا نا. میں کہ جس گھوڑے دے اوتے سرکار دا نواسا بیٹھ جاوے اس گھوڑے دی نسل دا بھی ادب کر دیو تے جنہاں دے کندھے تے انہاں دا نانا بیٹھا اس صدیق دا ادب کیوں نہیں کر رہا. سبحان اللہ یار ہجرت دی رات ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کنیا تے بٹھاندے نے اور یقین جانو خدا دی قسم صدیق دا مقام دیکھنا ہوئے تے غار ثور تے چڑھ کے دیکھو. حضرت صاحب ہون دن دے ٹائم جنہیں چڑھنا ہوئے فجر پڑھ کے نکلدا ہوئے ہاتھ چ بوتل تے جناب اتھے سیڑھیاں بھی بنی ہوئی نے اس دے باوجود تھوڑا چڑھتا ہے پھر پانی پی کے پھر تھوڑا چڑھتا ہے پھر بہ جاتا ہے پھر چلتا ہے پھر پانی پیندا ہوئے. یار ادھر ویکھو رات دا ویلا وے سیڑھیاں بھی نہیں بنی ہوئی اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کندیاں تے سرکار نو اٹھایا آیا وے تے چل دے کس طرح نے پمبا پہار ایڑی نے لگا رہے کہ ایڑی دی تمک نال میرے محبوب نو کدھر تکلیف نہ پہنچ جائے. ایکو ساتھ وچ غار چ لے کے چلے گئے. میں کہنا وا یار کدی غار ثور جا کے دیکھو تانوں صدیق دے مقام دا پتہ چلے. اچھا اگر معذر نال اجازت ہوئے تو ایک اور چھوٹا زیارت کر دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ. میں کہ یار اگر کسی بندے نو میدان کربلا دے وچ دفن ہونے دی سعادت مل جاوے ایسے بندے دے بارے تہاڈا کی عقیدہ ہے؟ کہنا آپ جی وہ تے سیدھا جنتی سبحان اللہ وہ سیدھا جنتی. میں نے کہا بھائی اب ان کو تھوڑا جا تسلی دوا دے کہ میں جنتی ہو جائے گا. کہنے لگا حافظ صاحب تانوں پتہ نہیں
میدان کربلا دی مٹی او مٹی ہے جس دے وچ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسیاں دا خون شامل ہے. سبحان اللہ. کی شامل ہے؟ تے جس مٹی چ سرکار دے نواسیاں دا خون شامل ہو جائے ساڈے نزدیک کو اتنی عظمت والی اتنی شان والی وہ جو دفن ہونے والا سیدھا جنت ہی. میں کہ یار جس مٹی چ سرکار دے نواسیاں دا خون شامل ہو جاوے او چ دفن ہولا جتی ہے تے جندے انہاں دے نانا خود تشریف فرمانے انہاں دے پہلو چ لیٹن والے دا مقام کی ہے. اچھا حضرت صاحب اگر اجازت دیو تو تھوڑا جنا اور سبق سنا لوں. تھوڑا جنا اور سبق سنا لوں. میں نے ایک بندہ کہنے لگا حافظ جی تسی جو گلاں کردے جی نا اسی ماننے ہیں. صحابہ کرام بڑے چنگے سی بڑے چنگے سی دین اسلام واسطے تن من دھن لٹان واسطے ہر ویلے تیار سی اسی ماننے ہیں. لیکن حافظ صاحب جتنے بھی سرکار نے پردہ فرمایا کوئی کرسی دے پیچھے لگ گیا کوئی کسی پیچھے لگ گیا کسی نے کسی دا حق مار لیا کسی نے یہ کیا کسی نے وہ کیا. سمجھ آ رہی ہے نا؟ جی میں کہا بھائی میں دیتا ہوں دو جواب کتنے جواب سنن واسطے تیار ہے؟ سبحان اللہ. پہلا جواب تسی نہ سنیا میاں شیر محمد صاحب سبحان اللہ. سنیا کہ نہیں سنیا؟ تھوڑا جا اچھی آواز نہ بول رہے. آپ دا ایک مرید سی او دی کتنے سکھ دی عورت نہ اکھ لڑ گئی. سکھ دی عورت نے کہا کہ میرا شوہر جڑا ہے نا شہر جا رہا ہے 2 راتاں واسطے تو رات نو آ جائیں. یہ بڑا خوش ہوا انہوں نے کہا ٹھیک ہے. یہ تیار تیور ہو کے جدوں او دے گھر گیا نا تے دیکھیا سکھ باہر سینچ ٹہلدا پیا ہے ادھر جا رہے یہ ڈر کے واپس آ گیا. اگلے دن عورت ملی کہنے لگی تو راتی آیا نہیں میں ساری رات تیرا انتظار کر دی تو چنگا بندہ میں کہا تو تے مرمان لگی سا سکھ دے باہر ٹہلدا پیا انہوں نے کہا تینوں مغالطہ لگا وے وہ تے اج رات بھی نہیں ہوئے گا تو اج آ جائیں. یہ پھر اگلے دن تیار ہو کے گیا دیکھا پھر سکھ ٹہلدا پیا وے پھر ڈر کے واپس آ گیا. اگلا دن سی جمعے دا کیڑا سی تے جمعہ میاں صاحب دے پیچھے پڑھدا ہوندا سی. جی میں جمعہ پڑھن پہنچا نا تو میاں صاحب نے فرمایا بیلیو وہ چنگے چنگے کام کریا کرے سن روز روز سکھ دا روپ نہ دھارنا پیا کرے. اچھا گل میری سنو ذرا. فرمایا بیلیو چنگے چنگے کام کریا کرو سن روز روز سکھ دا روپ. میں کہا یار جدا پیر کامل ہوئی او مرید نو ڈبن نہیں دیندا. پیر جنہ دے کامل میاں حضرت باہو او کنڈی لگ دے تر کے ہو. میں نے کہا جدا پیر میاں شیر محمد ہوئے او مرید نو نہ ڈبن دوے تے جدا پیر امام الانبیاء ہے او صحابہ نو کیویں ڈبن. جی اجازت دیو دوجا جوابی سبحان اللہ. بھی سبق سنا دیا. سبحان اللہ. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس لئے آپ کا وصال شریف ہون لگا کہ آپ نے اپنے ساتھیوں کو کٹھیا کر کے وصیت کی تھی. وصیت کی سی کہ جس لئے میرا انتقال ہو جائے میں نے غسل بھی دینا کفن بھی پہنانا میری نماز جنازہ بھی پڑھنا پھر میری چارپائی نے چک کے لے جا کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے روضے اقدس دے سامنے رکھ دینا تو پھر درود و سلام پڑھ کے ادب نال عرض کرنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈا دوست صدیق آیا وے. کون آیا وے؟ اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھول دیں تو میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے چ دفن کر دینا. اگر دروازہ نہ کھلے تو جنت البقیع چ دفن کر دینا.
یار میں ایک گل کر گیا میں تسی توجہ نہیں کیتی یار نہیں یار اگر توجہ کیتے نہیں خدا دی قسم تہاڈے ایمان نو مدینہ شریف دے 12 چند لگ جاندے سبحان اللہ گل میں کیڑی کیتی ہے یار کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیتا صدیق تو کی کہہ رہا میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا اتنے دن گزر گئے او منو مٹی نے نیچے دفن نے دروازہ کیویں کھولن گے ایتھوں پتہ چلے ہر صحابی دا عقیدہ ہے ساڈا نبی زندہ وے سبحان اللہ او ساڈا نبی اونچی بولو ساڈا نبی تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے اگلی گل سنو گے تو یقین دانو میرا خیال لگا کہ سب نو مزید مزہ آ جائے گا جدوں آپ دی چار پائی لیا کے رکھی گئی تے عرض کرن واسطے جیڑا اگے ود کے کھڑے ہوئے انہاں دا نام مولا علی شیر خدا سی میں ہاتھ باندھ کے عرض کروں گا خدا را قرآن نو نہ چھڈو قرآن نو نہ چھڈو اپنے ایمان دی بنیاد قرآن بناؤ تاریخی واقعات نہ بناؤ یار میری گل سنو یہ پاکستان ہے نا ایدی تاریخ ایک ہندو لکھے گا ایک مسلمان لکھے ایک عیسائی لکھے ایک مسلمان لکھے کیا سارے نے تاریخ ایک جے ہوئی نہیں واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ خدا را تاریخی واقعات نو چھڈو اس دے اوتے ایمان دی بنیاد رکھو جے دے بارے قرآن کہہ رہا ہے نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون اے میرا ہی ذکر ہے تے میں ہی ادی حفاظت کرن والا ہوں ذکر جی قرآن کی پیغام دیندا وے ایسے سورہ فتح جو سب تو آخری آیت اگر ہو سکے تو یار کہا جا کے قرآن کھولنا 26واں پارہ تے سورہ فتح دی آخری آیت پڑھنا پھر تانوں یقین کی ہوئے گا کہ حافظ صاحب جو کہہ رہے ہیں اپنے کولوں نہیں کہہ رہے بلکہ قرآن دے مطابق کہہ رہے ہیں تانوں عین الیقین دا درجہ حاصل ہو جائے قرآن پیغام کی دے رہا ہے کہ محمد رسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں والذین معاہ اور جو سرکار دے ساتھی نے یعنی صحابہ کرام اشداء علی الکفار کافرات سخن نے رحماء بینہم آپس ہی بڑے رحیم نے اے قرآن نو مان لو قرآن نو دامن پھڑ لو دنیا بھی سمجھ جائے گی آخرت بھی سمجھ جائے گی جدو چار پائی رکھی گئی کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگے ود کے درود و سلام پڑھ کے تے ادب نال عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاڑا دوست صدیق آیا وے کون کہہ رہے ہوئے یار دیکھو تو صحیح خدا را تھوڑا جنہ خیال تے کرو یار اگر دشمن ہوندے تے اگے بات کے عرض کر دے بلکہ ایک اور میں چھوٹی جنی گل دس دیا میں کہنا آج میرے واسطے بڑا بھاگا والا دن ہے میں نے سبق سنانا موقع مل رہا ہے حضرت صاحب تسی مفتی صاحب جی میں تہاڈا ادب و احترام کرنا وا میں تہاڈے سامنے ایک مسئلہ پیش کرن لگا ہوں ایک مسئلہ پیش کرنا وا تے مفتی دا کام ہے کسی دی روح رعاج نہ کرے گل سچی کرے پاویں دا پتر بھی سامنے غلط ہوئے تے انہیں کی کہنا میں پتر غلط ہے صحیح گل ہے حضرت صاحب میں تہاڈی بارگاہ چ ایک مسئلہ پیش کرن لگا وا کہ ایک دکان حضرت صاحب دی ہے کنا دی ہے میں اس دکان تے ناجائز قبضہ کر لواں کی کر لواں اتھی پھر میں کاروبار شروع کر دینا وا میری آمدن جائز ہوئے گی ناجائز ہوئے گی تھوڑا جی اچھی آواز نہ ایک دفعہ پھر اچھی آواز
میں پھر اپنی گل ریپیٹ کرنے لگا ہوں. میری گل غلط لگے میرا لحاظ نہیں کرنا. مفتی صاحب بھی موجود نے, انہوں نے بھی میرا لحاظ نہیں کرنا. یہ نہیں کہ جناب چلو یہ حافظ صاحب لاہور دے نام نے اسی لحاظ کر لئیے, نہیں. مفتی دا کام ہے جدو انصاف دی گل کرے گا پامیں کوئی بھی سامنے آ جائے گل انہیں حق سچ دی کرنی ہے. ٹھیک ہے نا جی. پھر میں گل ریپیٹ کرنے لگا ہوں. دکان ہے یہ حضرت صاحب دی, میں ناجائز قبضہ کر کے کاروبار میں اوتھے دودھ بیچنا شروع کر دینا وا یا گندم بیچنا شروع کر دینا وا, کام حلال کرنا وا. میری آمدن جائز ہوگی ناجائز ہوگی؟ تھوڑا جا اچھی آواز نہ بولو یار. اگر حالے بھی سمجھ نہیں آئی, حضرت صاحب میں ناجائز جگہ سے قبضہ کر کے مسجد بنا دیا, کی بنا دیا؟ نماز پڑھنا نماز ہو جائے گی؟ اچھی بول دیو یار. تے ناجائز جگہ تے قبضہ کر کے کاروبار کرنا تے آمدن جائز یار. جیڑا کہندا وے کہ صحابہ کرام نے ناجائز قبضہ کیتا سی تے یار انہاں دی آمدن ناجائز ہوئی, اسی آمدن دے وچوں اہل بیت اطہار نوں وظیفے جا رہے نے یار. او کی کھا رہے نے جنہ دے بارے قرآن کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یار میرے نیٹ تے بیانات آندے نے, میں پوری دنیا چ چیلنج کیتا وے, کوئی میں نہ جواب دے, آج تک کوئی جواب نہیں دے سکیا. میں نے کہا اگر انہاں دی خلافت ناجائز ہے, انہاں دی آمدن ناجائز ہوئی, اس جائز آمدن دے وچ اہل بیت اطہار نوں وظائف دیتے جا رہے نے, کیا اہل بیت اطہار ناجائز کھا رہے نے؟ میں غلط کہہ رہا ہوں, مفتی صاحب نے کھلی اجازت ہے. دوسری گل سنو, ایران کدے دور خلافت چ فتح ہویا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی. تھوڑا جہا اچھی آواز نہ بولو یار, یہ تے حقائق تے مبنی گلاں نے. حضرت کنہ دے دور چ فتح ہویا ہے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ دور چ. شہزادی شہر بانو مال غنیمت چاہیے, کدھر چاہیے؟ صحابہ کرام نے مشورہ دیتا جی یہ دنیا دی شہزادی ہے, تسی شادی ہے اپنے بیٹے نال کرو. آپ نے فرمایا دنیا دی شہزادی ہے, میں دی شادی دین دے شہزادے نال کراں گا. آپ نے وہ دی شادی امام حسین نال کی تھی. کس نال کی تھی؟ اور اگلی گل سنو, سیداں دے جننے شہزادے سی, جننے بھی شہزادے سی, سارے دے سارے میدان کربلا چ شہید ہو گئے. صرف ایک شہزادہ بچیا ہے, او دا نام سی امام زین العابدین. کی سی؟ امام زین العابدین. تے سیداں دی ساری آل انہاں تو چلدی پئی ہے. یار اگر عمر دی خلافت ناجائز سی تے پھر مال غنیمت بھی ناجائز, شہزادی شہر بانو بھی, سیدہ دی ساری آل اولاد بھی. استغفر اللہ. خدا را اہو جی الفاظ نہ استعمال کرو, نہ استعمال کرو. میں ایک پنڈ تھان دی تانوں گل سنا دیاں. یہ جڑی منجی بنی جاندی ہے ایک تانا تے ایک بانا ہوندا وے. کی ہوندا جی؟ تے تانا ٹوٹ جاوے تے بانا برقرار, تے جے بانا ٹوٹ جائے تے تانا برقرار. یار میرے نزدیک صحابہ کرام تے اہل بیت اطہار تانا تے بانا جے ایک نوں نہیں منو گے دوجے دی نفی آپ ہی ہو جائے گی. اس واسطے الحمدللہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور, ارے نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. ہم دونوں کو ماننے والے ہیں, ہمارا بیڑا پار ہوگا. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھ کے عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دوست صدیق آیا ہے.
اللہ تھوڑا جا اچھی آواز میں آپ کا دوست یار اتنا عرض کرنے کی دیر تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ بھی کھول دیا اور مزار پر انوار سے آواز آئی اوصل الحبیب الی الحبیب دوست کو دوست کے ساتھ لٹا دو میں نے کہا ارے صدیق تو وہ ہے جس کے پردہ کرنے کے بعد بھی سرکار نے اس کو اپنا دوست ہی قرار دیا ہے اللہ بھائی میں غلط ہاں میری چولی چھپا دیو میں برا نہیں مناؤں گا اور اگر گل سچی ہے تو پھر یار کسی چیز تے اڑو نا مان لو اچھا ان آخر دے وچ میں ایک اور چھوٹا جہا مسئلہ عرض کرنا میں اگر میں پھر عرض کروں گا مینوں سعادت مل رہی ہے مفتی صاحب نوں سبق سنان دی مفتی صاحب کیلا میں ایتھے کرسی تے بیٹھا ہاں میرے ایک طرف میرے والد صاحب بیٹھے نے ایک طرف میرا دوست بیٹھا ہوئے ایک طرف کون بیٹھے نے ایک طرف میرا والد صاحب کہنے پترا آج ایس دروازیوں باہر جائیں دوست کہنا نہیں حافظ جی ایس دروازیوں باہر جانا میں نے کدی مننی چاہیے یا تھوڑا جا اچھی آواز کیوں مننی چاہیے اس وجہ تو کہ باپ دا مقام دوست نالوں وڈا وے سبحان اللہ حضرت صاحب میں گل جڑی کرن لگا وا اج پتہ نہیں کدے دل چ چوٹ لگے تے رخ مدینے شریف گل ہو جائے گل توجہ نہ سننا میری اس گل تو ایک سانو اصول ملیا کہ جدو چھوٹے تے وڈے دی گل کٹھی آ جائے تے چھوٹے دی گل چھڑ دیو تے وڈے دی گل اگر نہیں سمجھ آ رہی میں تان تھوڑا جنا ہور ایک اشارہ کر دیاں زور دی نماز پڑھ دے پی دے درمیانی قاعدہ واجب ہے اگر کوئی بندہ بھول جاوے کھڑا ہو جاوے ہن کھڑا ہونا فرض ہے تے بیٹھنا واجب ہے اے سورج کی کرنا پے گا واجب نو چھڑ دیو تے کیوں اس وجہ کہ فرض دا مقام وڈا وے واجب دا مقام چھوٹا وے ہے گل اے پھر میں اصول جڑا بنایا وے جدو چھوٹے تے وڈے دی گل کٹھی آ جاوے تے چھوٹے دی گل چھڑ دیو کدی مان لو ہن ذرا نہ جھوٹ نہیں بولنا گل سچی کرنا اللہ اکبر دا مطلب کی ہے اللہ سب سے بڑا ہے سارا اچھی آواز نہ بول اللہ ایک دفعہ پھر اچھی آواز نہ بول کیا سب تو وڈے دی گل مان دے جی سبحان اللہ زبان نال اللہ اکبر کہنا تے گل شیطان دی بند دے آوے گل نفس دی بند پہ آوے علامہ اقبال ہی تو کیا جا زبان سے کہہ جو دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل ارے دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے میری گل تے تسلی نہیں آ رہی میں اشارہ کرن لگا ہوں جواب تسی دینا میں اے فیصلہ تاڑی کوچ میں رکھن لگا ہوں رب تعالیٰ والوں پیغام آندا حی علی الصلاۃ ادا مطلب کی ہے جی اچھی بولو یار شیطان کہندا بیٹھا رہ تاش کھیڈ شطرنج کھیڈ جوا کھیڈ کاروبار کر مسیتے نہ جا اسی کدی مننے حضرت صاحب میں غلط ہاں میری چولی چھپاؤ کدی مننے اسی رب تعالیٰ والو پیغام آندا وے الصلاۃ خیر من النوم ادا کی ترجمہ ہے جی نماز نیند سے تھوڑا جو اچھی آواز نماز نیند سے شیطان کہتا نہیں سونا بہتر ہے اور وڑ جا اندر کم بستر چ اسی کدی ماننے رب تعالیٰ فرماندا ہے حلال کھاؤ حرام دے قریب
شیطان کہنا چھڑ مولوی دیاں گلاں، پیسہ آنا چاہیے، پاویں سود دا ہوئے، پاویں جوا کھیل کے آوے، پاویں حرام کمائی نہ لاوے، پاویں بہناں دی جائیداد تے حصہ قبضہ کر کے آوے، پاویں یتیماں دے مالاں تے قبضہ کر کے آوے، نوٹ آنے چاہیے نے۔ یار اسی کدی منن دے رہے ہیں؟ اسی دنیا چ شیطان نو راضی کرنے واسطے آئے سن کہ رب نو؟ تو بھی کی کرن دے اسی؟ علماء اکرام موجود نے، حافظ کرام بھی موجود نے۔ میں آیت پڑھن لگا ہاں، حوالہ غلط ہوئے، ترجمہ غلط ہوئے، میں مجرم۔ جس لئے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے فرشتیو سجدہ کرو آدم علیہ السلام نو، سارے نے سجدہ کیتا، شیطان نے سجدہ کینو سجدہ نہیں کیتا؟ تھوڑا جا اچھی آواز نہ بولے۔ اچھا جن نے ایک سجدہ آدم علیہ السلام نے نہیں کیتا، وہ دا حشر کی ہو رہا ہے؟ تو رب تعالیٰ نے فرمایا تسی نبیاں نو نہیں، تسی میں نے سجدہ کرنا ہے۔ جرا رب نو سجدے نہیں کردا، روز دے کنے نہیں کردا، وہ دا کی بنے گا؟ رب تعالیٰ نے فرمایا فخرج منہا، نکل جا تو لعنت تیرے سے پڑے۔ شیطان کھلو گیا، کہنے لگا یا اللہ میں نے کڈن تے لگا میں تے میں نے قیامت تک مہلت دے دے۔ رب نے فرمایا جاتے ہیں مہلت، ان پکڑ نہیں ہوئے گی، مہلت دے دیتی۔ انہیں پھر قسم کھا دی، قال فوعزتک لأغوینہم اجمعین، یا اللہ میں نے بھی تیری عزت و جلال دی قسم ہے۔ یہ 23واں پارہ جے سورہ سعد دا آخری رکوع جے، جا کے گھر پڑھ بھی لینا۔ کہنے لگا یا اللہ میں تیری عزت و جلال دی قسم ہے، میں انسان نو گمراہ ضرور کراواں گا، گمراہ ضرور کراں گا، الا عبادک منہم المخلصین، لیکن جڑے خلوص دے نال تیری عبادت کرن گے انہاں تے میرا دا نہیں چل سکے گا، وہ بچ جان گے۔ اج اسی عبادت چھڈ گئے ہاں، شیطان دے پیچھے لگ گئے۔ تو رب تعالیٰ نے پھر اگوں جواب کی دیتا، قال فالحق والحق اقول لأملأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین۔ فرمایا پھر میرا بھی فیصلہ سن لے، حق گل اے وے اے شیطان میں تنوی تے جنہیں تیرے پیچھے چلن آلے سب نو پھڑ کے دوزخ چ سٹ دیاں گا، اور جنہیں پیچھے اسی چلنے پیا اے دے پیچھے چلن دا انجام دوزخ ہے گا جے۔ آج اگر ساڈا جسم سگریٹ دی آگ برداشت نہیں کرتا تھا، دوزخ دی آگ کیویں برداشت کرو گے؟ اللہ کرے یار جڑی اسی نعت پڑھنے سب سے اعلیٰ اولا، ادا کی مطلب ساڈے نبی مخلوق چ سب تو سب تو اعلی دا حکم ہی مانتے جے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فجر کی نماز پڑھا کرو تیری روزی میں برکت ہوگی۔ کیا ہوگی؟ تھوڑا جا اچھی آواز نہ بول دی۔ کہنا جی آنکھی نہیں کھل دی، تے ڈاکٹر کہنا سویرے اٹھ کے ایکسرسائز کرے کرو، جناح گارڈن پہنچیا ہے۔ یار اینی پبلک سورج نکلن تو پہلے عورتاں مرد پہنچیا یا کہ اتھے پارکنگ واسطے گڈی واسطے جگہ نہیں لبدی۔ مسیتاں ویران نے تے پارکاں بھریاں ہوئیاں نے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی الٹا ہو رہا ہے، کوئی سیدھا ہو رہا ہے۔ میں ایک نو پھڑ لیا، او صوفی جی تسی کیوں الٹی ہو رہے جی؟ میں کہنا حافظ جی ڈاکٹر نے آکھیا۔ او کنے آکھیا وے؟ میں ڈاکٹر کو چلا گیا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ چنگے پلے بندے تسی الٹا کیوں کر دیو؟ میں نے کہنے لگا حافظ جی تسی مسجد بنا دیو، مدرسہ بنا دیو؟ میں کہا ہاں۔ کہنا پانی دی ٹینکی تھلے رکھ دے، اتنے رکھ دے۔ میں نے کہا اتنے کہنا کیوں؟ میں کہا اتوں پانی تھلے لے آنا آسان ہے، تھلے اتنے لے جانا۔ کہنے لگا بس پھر گل سمجھ لو، اے دل جڑا میں نا خون دی ٹینکی ہے، کی یہ تو واسطے خون تھلے پہنچانا آسان ہے، اتنے دماغ تک پہنچانا مشکل ہے۔
تے جس لے سی بندے نو الٹا کرنے دماغ تھلے ہو جاندہ دل ہوتے ہوندہ ہے تے بلڈ سرکولیشن دماغ نو ہوندی ہے بندہ فریش ہو جاندہ وے میں کیا اچھا ایس واسطے الٹا کر دیو کہنے لگا ہاں ایس واسطے الٹا کرنے ہیں پھر کہندہ حافظ جی کہ سچی گل بھی دس دیا میں نے کہا کہ کہندہ جنی دماغ نو بلڈ سرکولیشن سجدے دی حالت چ صحیح ہوندی ہے الٹا لٹکن نال ہی صحیح نہیں ہوندی جس ویلے بندہ سجدے چ جاندا وے سر تھلے ہوندا ہے دل اُتے ہوندا ہے اور میں کہا ڈاکٹر دی گل منن والیا تو ایک دفعہ دماغ تازہ کرے گا آ میرے نبی دا غلام بندا روزانہ 5 دفعہ تیرا دماغ تازہ ہوندا رہے گا میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو بیماریاں تو محفوظ رکھے آمین جڑے بیمار ہو چکے نے اللہ تعالیٰ انہوں نے شفائے کاملہ عطا فرمائے میں ایک اشارہ کرن لگا ہاں ایک بندہ بیمار ہو جاتا ہے کی ہو جاتا جی ڈاکٹر کو جانا ہے ڈاکٹر چیک اپ کر کے کہتا ہے صوفی صاحب تسی نمک کھانا چھڑ دیو تسی میٹھا کھانا چھڑ دیو جی تسی بابا جی چھوٹا گوشت چھڑ دیو تسی بڑا گوشت چھڑ دیو یار سچی گل دسنا چھوڑ دینے کہ نہیں چھوڑ دینے چھوڑ دینے تھوڑے جو اچھی آواز چھوڑ دینے اچھا کوئی تار جو دسے گا چھوٹا گوشت حلال ہے کہ حرام ہے حلال ہے اسی بول دو یار حلال ہے بڑا گوشت حلال ہے نمک حلال ہے مٹھا حلال ہے یار ڈاکٹر دے کہنتے حلال چھاڑ دیندہ نبی دے کہنتے حرام نہیں چھڑن دے آیا ہے حضرت صاحب ایک سادہ دوسرے مٹھائی بڑی کھانا سی ڈبا رکھو تھوڑی دیر میں ڈبا غائب ایک دفعہ نے مٹھائی کھانا چاہا میں کہا انہیں کھاندہ ہوئے کہنے لگا حافظ جی ڈاکٹر نے منع کر دیتا ہے کنا منع کرتا ہے ڈاکٹر میں کہا چھاڑ ڈاکٹر نو کھایا کھا تم کہنا نہیں حافظ صاحب ڈاکٹر میرا خیر خواہے ڈاکٹر میرا میں نے کہا میرے نبی نلو وڈا خیر خواہ کوئی ہو سکتا ہے بھائی ڈاکٹر نے کہنا تو حلال چھاڑنا ہے نبی نے کہنا حرام نہیں چھاڑ دیا ڈاکٹر دے کہنا اپنی من پسند چیز مٹھائی چھاڑ دا پیا وے نبی دے کہنا شراب نہیں چھاڑ دا زنا نہیں چھاڑ دا سود کھانا نہیں چھاڑ دا حرام کھانا نہیں چھاڑ دیا میں نے کہا ڈاکٹر نو تو خیر خواہ کہنا میں کی کہنا میں خیر وہ دی خیر خواہ کنی دیر ہوندی ہے جن دیر فیس پاندے رہو گے فیس واسطے پیسے نہیں اندر جان دیندے نے نہیں یہ تو فیسا بھی دیندے رہو خیر خواہ ہونی تھا جن دیر سا جسا مر گئے تے کوئی خیر خواہ قبر چ نال اچھی بول دو یار اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے خیر خواہ نے آج اسی زندہ ماں تے سرکار دے صدقے نال ہی زندہ ماں حضرت صاحب علماء اکرام بیٹھے نے پہلی امتاں چ ایک ہی گناہ پایا جاندا سی جڑے گھٹ تولدے سی زنا نہیں سی کردے جڑے زنا کردے سی گھٹ نہیں سی تولدے آج ساری امتاں دے گناہ کٹھے کرو نہ بہتے ساڈے چ پائے جاندے نے عذاب نہیں آ رہا کیوں نہیں آ رہا قرآن کہتا ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم اے میرے محبوب میں انہاں تے عذاب کیویں بھیجا جب تو انہاں چ موجود ہے پھر اگلی گل سنو جن نے خیر خواہ نے اولاد واسطے رب نو ناراض کرتا ہے کتھے نہیں تیرے گھر والے جنہ لئی سے تو پاپ کماندا یہ سارے دفن کر کے واپس آ جان گے کوئی قبر چ نال نہیں جائے جرا لنگوٹیا یار کہنا سی آ میرے نال شراب پی ہوئے آ میرے نال بیٹھ کے جوا کھیڈ اور مت قبر آ میں تیرا ساتھ نہیں چھڈاں گا تیرے نال مراں گا جدو سی مر جانے پھر نال مر دے نہیں کہنے لے جاؤ کدے بو نہ اللہ اے اندھیری کفن چ دفن کر کے واپس آ جان کوئی قبر چ نال اچھی بولو کتھے نہیں تیرے گھر والے جنہ لئی سے تو پاپ کماندا جڑے کہندے سی مراں گے نال تیرے اج انہاں وی بازیاں ہاریاں نہیں یا جن خیر خواہ نے قبر چ دفن کر کے واپس آ جاندے
اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے خیر خان نے قبر چ بھی تشریف لے آن گے میدان محشر چ جدوں ماں اکلوتے نو چھڑ کے نس رہی ہوئے گی سرکار اتنے بھی خیر خواہی فرمان گے اور میں ہاتھ بان کے عرض کروں گا ایسے خیر خواہ نو راضی کرنا چاہیے کہ ناراض کرنا چاہیے کرنا چاہیے آواز کٹ گئی ہے یار پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تھوڑا جو اچھی آواز میں نماز میری آنکھوں کی اچھا سب میں اس حدیث تو مطلب کی اخذ کرنا ہوا پتہ نہیں یہ مطلب صحیح ہے یا غلط ہے میں اس حدیث سے مطلب لینا ہوا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرے امتی جدوں تن میں نماز پڑھ دیاں ویکھنا وا میری اکھاں ٹھنڈیاں ہو جاندیاں نے حضرت صاحب گل بھی سچی ہے اسی تہجد ویلے اٹھیے بھاویں پیشاب کرنے واسطے اٹھیے اگے جائے نماز سے ساڈا پتر نماز پڑھے ہوئے ساڈیاں اکھاں کنیاں ٹھنڈیاں ہونگیاں تے سرکار دی اکھاں کنیاں ٹھنڈیاں ہونگیاں تو سرکار نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی اور تھوڑا جو اچھی آواز میں نماز میری آنکھوں کی یعنی جدوں تسی نماز پڑھ دے ہو سرکار دی اکھاں ٹھنڈیاں ہوندیاں نے تے جدوں نماز نہیں پڑھ دے چوریاں ڈکیتیاں زنا شراب بے حیائی قطع رحمی ماں باپ دی نافرمانی ماں باپ نو تنگ کرنا ایذا پہنچانا کیا سرکار پھر نہیں انہاں دی اکھاں ٹھنڈیاں ہوندیاں نے خدا دا واسطہ وے جس نبی دا میلاد مرا رہے اندر راضی کرنے والے کاموں بھی کرو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز مسلمان سے سب سے پہلا سوال کون سا ہوگا تھوڑے جب اچھی آواز نہ بولو اتنی آواز نہ بولو جنہوں نہیں پتا انہوں نے پتا چل جاوے تو میں ہاتھ بان کے عرض کروں گا کیا ساڈا پہلا سوال صحیح ہے بولو تو صحیح تو پہلے سوال جب پھنس گیا اللہ نہ کرے اگلے سوالوں نے کی بنے گا جنہیں پڑھے لکھے بیٹھے نے میری گل دی تصدیق کریں گے جنہوں سے ایگزامینیشن ہال چ بہنے سارے سامنے کویشچن پیپر آندا ہے اسی 2-3 دفعہ پڑھ کے دیکھنے سب تو بہترین سوال کیڑا آندا اور تے نمبر 1 لانے ہیں اس وجہ تو کہ پہلا سوال صحیح ہو گیا اگلے مشکل بھی ہون گے تے آسان ہو جان گے تو جے پہلے چ پھس جاوے اگلے آندے بھی ہون تے بھول جاندا وے یار میں کیسے لگاواں تسی بے شک تیاری نہ کرو تسی کہو گے حافظ صاحب نے تکا لگایا پتہ نہیں آندا بھی ہے کہ نہیں آندا لیکن میرے آقا دا فرمان غلط اونچی بول دو یار جب سرکار نے فرمایا پہلا سوال ہی نماز دا ہوئے گا پھر تو نمازی بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے اونچی بول دیو اگر نمازی بننا چاہتے تو نسخہ بھی دس دیا سبحان اللہ یار نسخہ ایسا وے استعمال کرو نمازی نہ بنو تو میں تاڑا مجرم کہ خیال استعمال کر لو گے سبحان اللہ اگر حالے بھی سمجھنے میں ایک حدیث اور تھوڑی جنی اشارہ کر دیا یہ حدیث عموماً مسیطہ نے بار بھی لکھی ہوتی ہے الصلاۃ مفتاح الجنہ نماز جنت کی چابی ہے نماز جنت دی کچھ بول دیو یار نماز جنت دی حضرت تسی دسنا چابی تو بغیر تالا کھول لو گے کچھ بول دیو یار تو چابی دا بندوبست پھر مرن تو بات کرنا کہ پہلے کرنا ہے تو پھر کر دے کیوں نہیں جدو مسیطوں آواز آنی ہے حیا علی الصلاۃ چابی واسطے پھر کیوں ڈیرے تے بیٹھے گپا لاندے جی کیوں تاش کھیلے ہو کیوں جوا کھیل دے پے جے کیوں کاروبار کر دے پے جے اس نے چاہیے وے سب کام چھڑ کے چابی واسطے آ جاؤ کہ دے بغیر میں جنت سے نہیں داخل ہو سکتا یار ایک سیدھی جی گل دساں حضرت صاحب تسی اپنے گھر یا ڈیرے تے کوئی نوکر رکھو کی رکھو نوکر ایک دفعہ بلاؤ نہ آوے دوسری دفعہ بلاؤ نہ تیسری دفعہ بلاؤ نہ آوے تسی انہوں سزا بھی دین دیو تے چھٹی بھی کروا دین دیو میں کہنا مفتی صاحب کی بلا غریب آدمی ہے کیوں چھٹی کرا رہے کیوں مار دے پیجے جواب آنے حافظ جی 3 دفعہ بلایا آیا ہی نہیں 3 دفعہ بلایا اچھی بول دو یار 3 دفعہ بلایا میں نے کہا جڑا 3 دفعہ بلان چ نہ آوے انہیں سزا دے رہے ہو
کدی سوچا نہیں تہاڈا رب تانوں 5 دفعہ بلاندا جڑا 5 دفعہ بلان واسطے بھی نہ آوے تے پھر ਉਹਦਾ ਕੀ انجام ہونا چاہیے. چلو سب تسی میں دسو کیا ہر چابی ہر تالے نو لگ جاندی ہے؟ ایدی کی وجہ ایدی وجہ ہے کہ تالے دے وچ لیور ہوندے نے. جن لیور دا تالا ہوئے گا چابی نو انہیں دندے پائے ہوں گے تو چابی گھومے گی تو تالا کھلے گا نا. تے آؤ اج میں تانوں اے بھی دس جاواں جدا جنت نو تالا لگا جی او دے 5 لیور نے. اور کنے لیور نے؟ 5. پہلے دا نام ہے فجر, دوسرے دا نام اچھی بول دیو یار, تیسرے دا, چوتھے دا, پنجویں دا. جڑا ایک نماز پڑھے ایک دندہ پا رہا وے تالا کھل جائے گا؟ اچھی بولو یار. 2 دے نال, 3 دے نال کدوں کھلے گا؟ آج تو بعد کنے پانے نے؟ سب ایک اور چھوٹا جڑا سوال میں کہنا یار اج مینوں میک ہے وائل دا سن شائن بہتی کنگا چ ہاتھ تو لو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر صاحب تہاڈے کا صندوق ہوں گے ہے نا, انہاں چ گندے کپڑے رکھتے صاف رکھتے, گندے کیوں نہیں رکھتے؟ یہ جواب ہے بھی حافظ جی اسی صندوق بنایا ہی پاک کپڑیاں واسطے وے. کنا واسطے؟ نہ پاک کپڑیاں واسطے اسی باسکٹ رکھی ہے. میں نے کہا یار اسی جدو صندوق پاک کپڑیاں واسطے بنائیے نہ پاک نہیں رکھ دے. یار رب نے بھی جنت پاک لوگوں واسطے بنائیے نہ پاکاں واسطے دوزخ بنائیے. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے چشمان مبارک سے آنسو جاری ہو گئے. اللہ میرے امتی دے گناہ کرن گے, انہاں دا اندر ناپاک ہو گیا, دوزخ سے سڑن گے, میں کیویں برداشت کراں گا؟ یا اللہ کرم نوازی کر. رب تعالیٰ نے فرمایا محبوب اے 5 نمازاں دا تحفہ لے جا. انہاں نمازاں نال ہوئے گا کہ فرمایا جویں کسے دے گھر دے سامنے نہر وگدی ہوے او 5 دفعہ غسل کرے بدن تے میل نہیں رہے گی. فرمایا تیرا امتی 5 نمازاں پڑھے گا باطن چ گناہاں دی میل نہیں رہن دے گا, جنت دا حقدار بن. ہوں دسو سان نمازی بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے؟ سارے دی آواز نہیں آ رہی. چلو نسخہ میں دس دینا وا, استعمال بھی کر لو گے کہ نہیں کرو گے؟ انشاءاللہ. آواز کٹ گئی ہے یار. انہیں میں کہا نا دبئی دا ویزا کن چاہیے, امریکہ دا ویزا, ہوں سارے کھلو جان. یار میں تے تانوں جنت دا ویزا دین دے آیا ہوں. اور نسخے دی لوڑ ہے کہ نہیں بابا جی؟ جی بولو. تو جی نسخہ صرف اینا گا جی اگر اے وجود نماز نہ پڑھے. کی میں آکھیا جی اگر اے وجود تھوڑا جو اچھی آواز نہ, اگر اے وجود تو اس وجود نو رب دا رزق نہ کھواؤ, نہ روٹی کھواؤ تے نہ پانی پیاؤ. گل بھی حضرت صاحب میں سچی کر رہا میں, جیڑا وجود رب دے کے نہیں چکدا کیا اس قابل ہے بھی کہ رب دا رزق کھوایا جاوے؟ روٹی سامنے رکھی اپنے منہ چ تے نہیں جائے گی, پڑھ کے لے جاؤ مت لے جاؤ. یہ روٹی منگے بولو نہیں, پہلے نماز پھر بعد چ روٹی. تو کی خیال ہے نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو اس نسخے تے عمل کیڑا کیڑا کرے گا؟ سارے ہاتھ اونچا چوک کے بلند آواز نال انشاءاللہ دا نعرہ لا دو. آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. رمضان شریف کا روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے. یعنی ایماندار اسی سارے نمازی بن جائے, میرے آقا کتنا خوش ہو جاتا. رب تعالیٰ کہ اے جی محفل نمبر اے نہیں آئے ہاتھ لائے تے جناب لنگر کھادا تے مچھا نو تا دیں دے آؤ گئے ایتھے آؤ اپنا رخ مدینہ شریف کر کے. ہن نسخے دی سویر دی ڈوز بھی سن لو. میں کہ نسخہ مکمل ہونا نا صبح دوپہر شام. سویر دی خوراک کرنے ناشتے تو پہلے کے ناشتے تو بعد. اے بھائی ناشتے تو پہلے والی ہے, اونی دیر تک ناشتہ نہیں کرنا جنی دیر نماز فجر نہ پڑھ لو. پہلے نماز پھر ناشتہ. کی میں آکھیا جی؟ ایک بندہ کہنا صبح اٹھن لگے دیر ہو جائے تو میں نے کہا نہ پڑھن لو بہتر ہے پڑھ لو.
وہ سویرے اٹھ کے منہ دھوندے جے نا تے وضو کر لو 2 سنت 2 فرض پڑھ لو فجر دی پڑھ لو کہ باقی پڑھنی آسان ہو فجر دی رہ جائے شیطان کہتا اچھا انہوں کل تو پڑھاں گے نہ کل آوے تے نہ نماز پڑھ پاوے لہذا تھوڑا جا اچھی آواز نہ ہونی دیر تک ناشتہ ویسے میں لگدا ہے جی میں شیطان کان چ بھوک ماریا بولی نہ کہ نماز پڑھنی نہ پے جائے اور شیطان ساڈا دوست ہے کہ دشمن دشمن کی گل مننی چاہیے نا تو تساں کیوں مانتے پے جی چلو جڑا شیطان نو دشمن سمجھا ہوتے اچھی آواز دوجا نہ سن گلا کوئی نہیں گا اونی دیر تک ناشتہ جنی دیر تک نمازے فجر نہیں پڑھیں گے تے اونی دیر تک کوئی اخبار رسالہ نہیں پڑھنا جنی دیر قرآن پاک دی تلاوت نہیں کرنا اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا ارے وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر آج ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا حضرت صاحب جڑے بزرگ بندے بیٹھے نے میری گل دی تصدیق کریں گے حضرت صاحب جدوں سے چھوٹے چھوٹے ہونا سا نا فجر دی نماز پڑھن جانا جس مکان دے اگوں دی گزرنے سا اندروں تلاوت کلام پاک دی آوازاں آندیاں ہوندیاں تے برکت کنی سی ایک بندہ کمان والا سی سارا ٹبر کھان والا اگر سچی گل کراں تے انہاں بزرگاں دے چھتے ہوئے مکاناں چ اسی بیٹھے ہیں ساڈی تے اوقات نہیں ایک مرلہ جگہ لے لئی آج سارا ٹبر کما رہا ہے پیسے دا پتہ نہیں چل رہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا آپ گھروں کو قبرستان مت بناؤ اپنے گھروں کو ویران مت کرو ارے گھر بندوں سے آباد نہیں ہوتے گھر تلاوت کلام پاک سے آباد ہوتے اور رات کی ڈوز یہ کہ اتنی دیر تک سونا نہیں جتنی دیر 5 نمازیں پوری نہ کر لو حضرت صاحب میرے بیانات یوٹیوب فیس بک تے واٹس ایپ تے پوری دنیا چ جاندے نے ایک میرا کلپ ہے سی جن ویکھ کے پتہ نہیں کنے ہزار بے نمازی بن گئے سبحان اللہ اصل وہ کلپ کا ٹائٹل میں بنایا سی مہمان کی 3 قسمیں مہمان کی وہ کون سی ہیں پہلی قسم مہمان آ جاوے اس کے اندر جاوے نہ اور مفتی صاحب بیٹھ روٹی کھا کے بہنا چاہ پی کے جانا جلدی کا دیے یہ چلے جانا یہ مہمان کی پہلی قسم ہے آ جائے میں کہنا جاوے ہی نہ دوسری قسم میں کہنا آ گیا اچھا یار کوئی ضروری گل ہے جو فون تے کر نکلو فٹافٹ تو تیسری قسم میں کہنا میرے گھر چ وڑے ہی نہ مہمان دیاں کنیاں قسماں نے کچھ ہی بول دو پہلی قسم آ جائے تو اسی کہنا دوسری قسم آ گیا اسی کہنا فٹافٹ تو تیسری قسم اسی کہنا ساڈے گھر چ یار مسجد کدا گھر ہے تے اسی اللہ دے گھر چ مہماناں دی کیڑی قسم ہے گیا ہائے 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 ہر بندہ گریبان سے چان کے دیکھے اگر نماز پڑھن گیا وے نماز پڑھ کے پھر بھی بیٹھا آیا وے اور جاندا نہیں تو کہنا میں تلاوت کر لوں قرآن پڑھ لوں ذکر کر یہ مطلب ہے پہلی قسم میں رب کہنا بہ جاؤ اور تو یہ مسیطے گیا جلدی ٹھونگے مار کے آ گیا جی میں پیچھے کلاشن کو لے کے کچھ ہوتا ہے 2 سیکنڈ بوتل آئے تو اڑا دیتا جائے گا سمجھ جاؤ مہمان دی دوجی قسم میں رب نہیں چاہتا ہے میرے کاچ بہت ہی ڈر نکلے فٹافٹ تے جڑا مسیطے وڑدا ہی نہیں یار اس بندے نو اپنی قسمتیں آنسو بہانے چاہیے نے کہ وہ اللہ تعالیٰ دیا نظراں چو اس قدر گر گیا وے کہ اللہ تعالیٰ انہوں اپنے گھر چ وڑنا پسند ہی نہیں کرتے مفتی صاحب میرا عقیدہ وے مسجد چ بندہ اپنی ہمت نہ نہیں جاندا رب دی توفیق نال جاندا اگر کوئی میرے کو دلیل پوچھے تو میں کہنا وا یار اج ساڈیاں مسجداں چ سہولتاں نے عام گھراں چ نہیں اے سی لگے ہوئے پکھے لگے ہوئے کارپیٹ بچھے ٹھنڈے گرم پانی دا بندوبست ہونا تے چاہیے پورا پنڈ مسیطے آ جاوے لیکن آندا ہوئی ہے جن رب اگر حالے بھی گل نہیں سمجھ آئی تے حضرت صاحب ایک بندہ سی نا اپنے سیٹھ دے نال سفر کردا جا رہا سی چلدے نماز دا ویلا ہو گیا میں نے کہا سیٹھ جی نماز پڑھ لیے وہ کہنے لگا مسیت آئی تے پڑھ لے مسیت آئی تے پڑھ لے چلدے مسیت بھی آ گئی سیٹھ باہر کھلو گیا کہنا جا نماز پڑھیا
اندر نماز پڑھنے گیا، ان کو سرور آیا، کو رکوع و سجود لمبے ہو گئے، یہ باہر کھلوتا پریشان ہو گیا، تو باہروں آواز کی دینا ہے، اوئے اوئے تو باہر کیوں نہیں آ رہا اوئے؟ وہ کہنے تین اندر پھاڑ لیا وے، وہ کہڑا تن باہر نہیں آن دینا، کہنا جیڑا تن اندر نہیں آن دے رہا میں باہر نہیں آن دینا۔ دیکھو میرے ہاتھ بندے جی، اگر مہمان جی تیجی قسم چو دوجی قسم چو تو آؤ پہلی قسم چ آ جاؤ۔ مفتی صاحب قبلہ موجود نے، میں ایک حدیث سنان لگا ہوں، اگر غلط ہوئے گی تو میری اصلاح کر دیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ جدو جنت دے باغاں چ جایا کرو تے پھل بھی کھایا کرو، جنت دے باغاں چ جایا کرو تے صحابہ کرام حیران ہو گئے، یار سنو جنت چ تے اسی جاواں گے، قیامت والے دن حساب کتاب ہوگا، پھر بعد چ جاؤں گے، تسی ہونے کہہ رہے جے؟ سرکار نے فرمایا مسجد جنت کے باغات ہیں، مسجد جنت کے تھوڑا جو اچھی آواز میں بولے، مسجد جنت کے یار میں ایک ہاتھ باندھ کے گل کہنے لگا، ناراض نہ ہونا، جہاں دنیا چ رہ کے جنت دے باغ چ نہیں جا رہا، انہیں قیامت جنت دے باغ چ کسا جانا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسجد جنت کے باغات ہیں اور یہاں کا پھل کیا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، درود و سلام پڑھنا، قرآن پڑھنا، یہ جنت کے پھل ہیں۔ ایدہ مطلب کیا مسجدیں جاؤ، دنیاوی گلاں نہ کرو، لڑائی فساد نہ کرو، پارٹی بازی نہ بناؤ، مسجد جاؤ رب دا ذکر کریا کرو۔ اگر تسی چاہتے جی اسی نمازی بن جائیے، ساڑھے گھر والے بھی نمازی بن جان، ساڑھے دوست احباب رشتہ دار، یار کوشش کرو اپنے بچیاں نو بھی نمازی بناؤ۔ کی بناؤ؟ میں ایک دعوے نال گل کہن لگا ہاں، جنی دفعہ نمازی بچہ ماں باپ واسطے بخشش دی دعا کر سکتا ہے، بے نمازی کدی بھی نہیں کر سکتا۔ نمازی بچہ جدو ہوتا ہے آتے بیٹھے گا کہے گا ربنا اغفر لی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا تاڑے تے پورے شرک و شریف جڑا سب تو بڑا کنجوس آدمی ہے، وہ دے دروازے تے 5 دفعہ جا کے صدا لا، ان میں کچھ نہ کوئی دینا پہ جائے گا، تے جڑا ارحم الراحمین دی بارگاہ چ 5 دفعہ حاضر ہو کے بار بار کہہ رہے ربنا اغفر لی، میں کہنا رب تعالیٰ دے ماں باپ دی قبر نو جنت دے باغاں چ باغ کیوں نہیں بنائے گا؟ اگر تسی چاہندے جے اسی نمازی بن جائیے، ساڈے گھر والے بھی نمازی بن جان، تے میں ایک کتاب لکھی ہے، دا نام رکھیا نمازی بننے کا نسخہ۔ یہ 5 نسخہ جات نے جنہ تو ایک نسخہ تان دسیا وے۔ اچ نماز پڑھن دے فائدے، نماز نہ پڑھن دیاں سزاواں، تے جماعت نہ نماز پڑھن دے فائدے، تے جماعت ترک کرن دیاں وعیداں، تے زندگی جڑیاں نمازاں رہ گئیاں نے انہاں نو ادا کرنا ایسا پیارا طریقہ تہاڈا ٹائم بھی نہ لگے تے نمازاں بھی ادا ہوندیاں جان۔ تے ایک گل حضرت جی میں بڑی کوڑی جی کرن لگا، میں بڑا دکھ بڑا ہوندا وے، شرم آندی ہے۔ حضرت صاحب چٹیاں داڑیاں تے پوتے پڑ پوتے والے غسل دا طریقہ نہیں آتا، وضو دا طریقہ نہیں آتا، اسلامی پہنا نیل پالش لگی ہوئی ہے تے غسل ہو رہا ہے۔ میں پھر اس کتاب چ غسل دا طریقہ، وضو دا طریقہ، تیمم دا طریقہ، بلکہ میت نو کیویں غسل دیتا جو انہوں کفن کیویں پہنایا جاوے، یا نماز دے مسائل، پھر وضو دے دوران جڑیاں دعاواں پڑھیاں جاندیاں نے، ایسی کمال دعاواں، ہاتھ تو وہ سجا یا اللہ میں سجے ہاتھ نامہ مال ملے، کھبے ہاتھ نہ ملے، چہرہ تو وہ یا اللہ میرا تیرا 14ویں رات دے چاند دی طرح چمکن والا بن جائے، سیدھا مسا کرو یا اللہ میں عرش دا سایہ مل جاوے۔ ایک کتاب ہے وسوسوں سے نجات، یہ تو یار ایڈی ضروری کتاب ہے۔ میں دیکھا بڑے بڑے پکے نمازی نماز چھڑ گئے، بھائی تو نماز نہیں پڑھتا، کہنا حافظ جی نماز چ بڑے گندے خیالات آتے ہیں، اس واسطے نماز چھڑ دیتی۔ میں کتاب لکھتی پڑھو، خود بھی صحیح ہو جو دوجا نو بھی صحیح کرو۔ اے کتاب اللہ قریب ہے تو پھر ہم اللہ تعالیٰ ساری شارک تو زیادہ، پھر اسی درباراں تے کیوں جانے، ولیاں کول کیوں جانے؟ اے دا جواب میں اس انداز نہ دیتا کہ کئی نجدی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ ایک کیا کتاب اے بڑے ہر گھر دی لوڑ جے، شرک کیا ہے اور بدعت کی حقیقت۔
اج ایمان دے ڈاکو بڑے نے، کوئی کہنا یا رسول اللہ کہنا شرک، کوئی کہنا حاضر ناظر ماننا شرک، کوئی کہنا بندے نو داتا کہنا شرک ہے. میں ایسے جواب دیتے کہ کئی بد عقیدہ پڑھ کے خوش عقیدہ بن گیا. اے کتاب ہے بھی یار ہر گھر دی لوڑ جی. اج حضرت صاحب بڑے بڑے عزت والے گھر، انہاں دیاں بچیاں بچے ساری ساری رات موبائل فون تے نیٹ تے لگے، پھر گھروں فرار حاصل کرنے لو میرج کرتے ہیں، اپنی اپنی خاندان عزت خاک چ ملاندے ہیں. میں اس کتاب سے دسیا لو میرج کی دا انجام کی نکلدا وے، تے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام کی دیتا وے. کئی نوجوان لڑکیاں لڑکے پڑھ کے راہ راستے آ گئے نے. ایک کیا کتاب ہے ہم میلاد کیوں مناتے ہیں. میرا ذہن کہدا سی کہ میں اج اے سبق سنادا مفتی صاحب نو، لیکن وقت دے چ میں سنا نہیں سکیا کہ اشارہ میں تھوڑا جا کر دیا. اسی اپنا میلاد تے بیان کرنا پسند نہیں، اسی سرکار دا میلاد کیوں بیان کرنے ہاں. ایک کدی موقع ملا تے پھر میں تانوں دساں گا. بہرحال اگر کوئی لکھیا آیا بیان چاہندا وے تے اس کتاب دے وچ میں ایسے حوالہ جات دیتے نے جڑے میلاد شریف دے منکر سی وہ بھی میلاد شریف منان لگ پے. اچھا اج دے دور چ سنا سب تو امپورٹنٹ کتاب اگر ہے وے تو اے گلشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہکتے پھول. یہ تو یار ہر بندہ ضرور لے کے جاوے. حضرت صاحب اس کتاب چ میں پتہ کی دسیا وے، چاہے کوئی صحابی ہے چاہے کوئی اہل بیت اطہار ہے، سب نو فیض میرے آقا کولوں ہی ملے. سب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے مہکتے ہوئے پھول نے، آپ دے گلشن دے مہکتے ہوئے پھول نے. اسی کسی نو بھی برا اونچی بولو برا. اچ میں صحابہ کرام دی بھی عظمت بیان کی تے اہل بیت اطہار دی بھی انہاں دا آپس تعلق کسی یہ بھی دسیا وے. تے جڑے صحابہ کرام تے اعتراضات کردے نے انہاں دے میں ایسے جوابات دیتے نے کہ یقین جانو. ایک شکر گڑھ تو سب میں فون آیا، وہ کہنے لگے آفت جی ساڈے پنڈ دے دو گھر ایسے سی جنہاں نے پورے پنڈ نو اگے لایا سی، کوئی جواب ہی نہیں سی دے پاندا. کہنا تہاڈی کتاب کدے چلدی چلدی ساڈے کول آ گئی، ہن او اگے اگے تے اسی پیچھے پیچھے. کہنا سارے پورے پنڈ دا ایمان بچ گیا وے. یہ کتاباں دی قیمت تے بہت زیادہ وے، لیکن تان صرف 500 روپے دے وچ سارا سیٹ مل جائے گا. تھوڑے جنے سیٹ رہ گئے سی گڈی دے وچ، تو میں کہا چلو جنہاں نوں ضرورت ہوے اے لے کے جانا. اج یار سچی گل دساں ساڈے گھراں چ ناول ڈائجسٹ بے شمار نے، نہیں تے اسلامی کتاباں نے. یار اسلامی کتاباں نہیں رکھو گے بچے اسلامی کیویں بنن گے. ایز یو سو سوشل یو ریپ، جیسا بیجو گے. اس واسطے اگر چاہتے جے ساڈے پتر بیٹیاں بیٹے سارے نیک بن جان تو پھر گھر چ اسلامی کتاباں رکھو. اللہ تعالیٰ محنت تان سارے نو عمل دی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.